ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ یاسمین نے اپنی بیٹی سونیا کو معاف کر دیا، لیکن وہ بھی صرف اپنی سازش کے تحت۔ وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو معاف کر کے کسی طریقے سے حمزہ کے چنگل سے باہر نکلوا لے اور اس کو حمزہ سے جدا کروا دے، کیونکہ وہ اب بھی نہیں چاہتی کہ اس کی بیٹی سونیا حمزہ کے ساتھ کسی رشتے سے منسلک رہے۔ دوسری طرف جگنو جو کہ رہنے آئی ہوئی ہے اپنی ماں کے گھر، لیکن اپنی ماں کے گھر پر رہنے کی بجائے وہ زیادہ تر حمزہ کے گھر پر منڈلاتی ہوئی نظر آتی ہے، جو کہ یہ بات سونیا کو ہرگز برداشت نہیں ہوتی۔ سونیا کہتی ہے جگنو سے کہ اگر تو تم یہاں پر کھڑے ہو کر میرے شوہر کے آنے کا انتظار کر رہی ہو تو میں تمہیں ایک بات کہہ دوں کہ میں تمہاری نگاہ بھی اپنے شوہر پر پڑنے نہیں دوں گی، تو بہتر یہ ہے کہ یہاں پر انتظار کرنے کی بجائے تم اپنے گھر پر چلی جاؤ۔ وہیں پر دوسری طرف یاسمین سے اس کی ایک بیسٹ فرینڈ ملنے کے لیے آتی ہے، وہی جو سونیا کو ڈراپ بھی کرتی ہے اس کے گھر پر۔ وہ آ کر یاسمین کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ تمہاری بیٹی نے جو کچھ بھی کرنا تھا وہ کر چکی ہے، وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہے، اس نے شادی کر لی ہے اور وہ شادی نبھا بھی رہی ہے، بہتر یہ ہے کہ تم اس کے رشتے کو ایکسیپٹ کر لو۔ اس بات پر یاسمین اپنی اس فرینڈ سے کہتی ہے کہ میں کبھی بھی ایسا نہیں کروں گی اور اس کی شادی زیادہ دیر تک نہیں ٹکے گی۔ اس بات پر یاسمین کی فرینڈ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں چاہیے کہ تم بڑا پراؤڈلی ان دونوں کو سب کے سامنے انٹروڈیوس کرواؤ، یہ تمہارے لیے بھی اچھا ہوگا اور ان دونوں کے لیے بھی اچھا ہوگا، میری بات کو غور سے سمجھو۔ یاسمین سمجھ جاتی ہے کہ اسے کیا کرنا ہے اور وہ اپنی ایک نئی چال کے لیے تیار ہو جاتی ہے، جا کر بتاتی ہے اپنے شوہر اور ماریا کو کہ وہ لوگ جا رہے ہیں سونیا کے گھر پر، کیونکہ اس نے اپنی بیٹی سونیا کو معاف کر دیا ہے۔ ہوتی ہے ڈور بیل، جب سونیا دروازہ کھولتی ہے تو اپنی ماں، بہن اور باپ کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ اس بات پر ماریا کہتی ہے کہ ہم سے تو انتظار ہی نہیں ہو رہا تھا تمہارے گھر آنے کے لیے۔ آتی ہے حمزہ کی پھوپھو سامنے، تو وہیں پر یاسمین ان سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے آپ کے گھر پر آ کر جو کچھ بھی کہا تھا میں اس کے لیے بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں۔ حمزہ کی پھوپھو کہتی ہے کہ آپ کو معافی مانگنے کے لیے بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کی بیٹی کا گھر ہے اور مائیں تو اپنی بیٹیوں کے گھر میں بڑے مان سے آتی ہیں، آپ کا جب دل چاہے آپ یہاں پر آ سکتی ہیں۔ اس بات پر یاسمین حمزہ کی پھوپھو سے کہتی ہے کہ مان تو تب ہونا جب بیٹی دے۔ آتی ہے سونیا اور اپنی ماں سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ پلیز مجھے معاف کر دیں اور پرانی باتوں کو بھول جائیں۔ یاسمین جو کہ ایک بڑے سازش کے تحت آتی ہے، وہ سونیا کو کہتی ہے کہ میں نے تمہیں کب کا معاف کر دیا ہے، بہتر یہ ہے کہ ہم پرانی باتوں کو بھول جائیں اور نئے سرے سے اپنی زندگیوں کو شروع کریں۔ وہیں پر دوسری طرف خرم جو کہ جگنو کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہو چکا ہے، کیونکہ اسے جگنو کے حوالے سے بہت سے اندیشے ہو رہے ہیں کہ شاید جگنو اسے پسند نہیں کرتی، شاید جگنو اس سے جھوٹ بولتی ہے، لیکن وہ جگنو کی باتوں میں آ کر پھر سے جگنو کی طرف ہو جاتا ہے۔ وہیں پر دوسری طرف فرحان کہتا ہے جگنو سے کہ تم آئندہ کے بعد جب بھی ہمارے گھر پر آؤ گی تو میری بات کان کھول کے سن لو، میں تم سے ریکویسٹ کرتا ہوں یا پھر تم میری یہ دھمکی سمجھ لو، تم آئندہ کے بعد مجھے حمزہ کے گھر کے پاس بھی نظر نہیں آؤ گی۔ اس بات پر جگنو اپنے بھائی فرحان کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اب میں شادی شدہ ہو چکی ہوں اور اس طرح کے حکم صرف مجھے میرا شوہر ہی دے سکتا ہے، آپ نہیں، اور آپ کی یہ بات میں کبھی نہیں مانوں گی، پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ روتے ہوئے نکل جاتی ہے جگنو باہر کے، وہیں پر حمزہ اس سے ٹکرا جاتا ہے اور جگنو اپنی ہمدردی بٹورنے کے لیے حمزہ کے سامنے رو پڑتی ہے اور کہتی ہے کہ اس سے بہت زیادہ ضروری بات کرنی ہے۔ لے کر جاتی ہے جگنو اپنے ساتھ حمزہ کو ایک ریسٹورانٹ میں اور وہاں جا کر تمام تر بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ خرم ایک ٹھیک انسان نہیں ہے، لیکن آپ یہ بات کسی کو مت بتائیے گا۔ جگنو نے ہر لحاظ سے حمزہ کی ہمدردیاں بٹورنا شروع کر دی ہیں تاکہ حمزہ کو کسی بھی صورت وہ حاصل کر سکے، تو کیا جگنو اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو پائے گی؟ اور دوسری طرف سونیا کی ماں یاسمین جس سازش کے تحت اپنی بیٹی سونیا کے پاس آئی ہے، کیا اس کی سازش کامیاب ہو پائے گی؟ آپ لوگوں کا اس متعلق کیا کہنا ہے بتائیے، اور جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل بے حد۔